اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الصبح بدا من طلعته اولیاء اللہ کی مقدس زندگیاں خالق کی خوشنودی اور مخلوق خدا کی اصلاح سے عبارت ہوتی ہیں۔ مقربین خدا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا خالق کی رضا اور شریعت مصطفیٰ ہی ہوتی ہے۔ یہ لوگ دنیا کو قید خانہ اور آخرت کی زندگی کو راحت قلب سمجھتے ہیں۔ ان کا کام تزکیہ نفس اور تطہیر امت ہوتا ہے، اس لیے ہر خاص و عام بلا تفریق ان کی قدم بوسی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کے مقربین کی شان ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں بے پناہ مخالفت کے باوجود اپنے روحانی مشن کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر مرد درویش کو باد مخالف متزلزل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، مگر اس مرد درویش کی استقامت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس مرد حق کی شخصیت مرتد دل پر ایسے اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ رب کی وحدانیت کا قائل ہو جاتا ہے۔ اسلام کی اشاعت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ان محبوب بندوں کو عطا فرمائی جنہوں نے دنیا کی ساری دلچسپی سے منہ موڑ کر اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ہادی برحق کی اطاعت میں بسر کیا۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں کفر و شرک کے مضبوط قلعے تھے، یہ درویش دور دراز کی مسافت طے کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بلبوتے پر انہیں ملغوب کیا اور چراغ توحید کو روشن کیا جسے کوئی آندھی نہ بجھا سکے۔ اللہ 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 اللہ۔ ایسے ہی ایک درویش خواجہ خواجگان حضرت قبلہ پیر محمد قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ المعروف بابا جی سرکار بانی موڑا شریف ہے۔ حضرت بابا جی سرکار کے والد حضرت سلطان محمد جیون خان کا تعلق ایران کے شاہی کیانی خاندان سے ہے۔ حضرت بابا جی صاحب کم سنی میں ہی تقریباً 6 ماہ کی عمر میں اپنے والد بزرگوار کے سایہ عافیت سے محروم ہو گئے۔ تاہم آپ کی والدہ ماجدہ جو ایک نہایت ہی پرہیزگار عاملہ فاضلہ اور باہمت خاتون تھی نے آپ کو اس محرومی کا احساس نہ ہونے دیا اور بڑے صبر و تحمل سے اپنے لخت جگر کی ابتدائی تعلیم کی، پھر مکتب سے باقاعدہ تعلیم کا آغاز کروایا۔ چاند ہوا ہے دو ٹکڑے جو ہی آپ گھر سے باہر رہنے کے قابل ہوئے، آپ کو حصول علم کے لیے دہلی روانہ کر دیا۔ وہاں آپ نے وقت کے ممتاز عالم دین سے علم حاصل کیا۔ 21 برس کی عمر میں علوم دینیا سے فراغت حاصل کر کے دہلی سے ہجرت کی اور کئی برس تک درس و تدریس سے دین متین کی خدمت کی۔ مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ چونکہ آپ نے خود یتیمی کی حالت میں تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے یتیموں کی خصوصی تعلیم کے لیے آپ نے کئی دینی مراکز کا اجرا کیا اور طالبان دین اپنی پیاس بجھانے کے لیے پروانہ وار حاضر ہونے لگے۔ شب و روز درس و تدریس میں مشغول رہتے، لیکن آپ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ سلوک و طریقت میں مرشد کامل کے بغیر حصول مقصد اور مطلوب حقیقی پانا مشکل کام ہے، اور قدم قدم پر شیطان راہ حق سے ہٹانے کے در پہ ہے، کیونکہ مرشد کامل راہ طریقت میں راہبر اور رہنما بن کر مطلوب حقیقی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس خیال کو برحق مان کر مرشد کامل کی تلاش میں کشمیر کی دشوار گزار پہاڑی مسافت کو طے کر کے حضرت خواجہ نظام الدین کیانوی کی خدمت میں حاضری دی۔ حضرت خواجہ نظام الدین کیانوی نے دیکھتے ہی فرمایا، جس مرد حق کی تلاش تھی وہ آ گیا۔ حضرت خواجہ کیانوی رحمت اللہ علیہ نے
منازل طے کروانے کے بعد آپ کو اپنی دستار مبارک اور خلافت عطا فرماتے ہوئے بیعت کی اجازت فرمائی اور واپس جاتے ہوئے حکم دیا کہ آپ چلا کشی کریں اور لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اجاگر کریں۔ مرشد کی ہدایت اور حکم کے مطابق آپ کا زیادہ تر وقت ذکر الہی میں اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کا درس دینے میں گزرنے لگا۔ حضرت بابا جی مولوی نے موڑا شریف کے مقام پر رہتے ہوئے تقریباً 80 سال اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ہر آنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسول کی اطاعت کا درس دیتے ہوئے ان کی دنیاوی اور اخروی فلاح و نجات کے لیے ہمیشہ بارگاہ رب العزت میں دعا کی۔ میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے۔ آپ کا تخلیہ عبادت غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک جاری رہتا۔ اسی دوران آپ ذکر و فکر میں مشغول رہتے اور باقاعدگی سے نوافل ادا کرتے۔ تہجد کے بعد صبح صادق تک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرماتے۔ نماز اشراق کے بعد اپنے مریدین اور عقیدت مندوں سے ملاقات فرماتے، ان کے لیے دعا کرتے اور انہیں اپنے روحانی فیوز و برکات سے مستفید فرماتے۔ شریعت اور سنت کی پاسداری میں آپ کمال احتیاط سے کام لیتے۔ سرکار ختم مرتبت کے اسوہ حسنہ اپنانے کی تلقین فرماتے اور خود بھی اس کے پابند رہتے تھے۔ آپ کی روحانی تعلیم و تربیت کی وجہ سے لاتعداد لوگوں نے ہدایت پائی اور حضور کی سنت مبارکہ اپنائی۔ جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد یا وجیہ الدین اللہ تعالیٰ نے آپ کو مثالی صحت عطا فرمائی تھی، نہ کبھی آپ کسی شدید جسمانی مرض میں مبتلا ہوئے، نہ ہی آپ کے معمولات بندگی میں کوئی فرق آیا۔ حضرت خواجہ قاسم مولوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد پاک کے سالانہ عرس کے علاوہ ایک اور عرس کا انعقاد بھی کیا۔ پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ میرا اپنا عرس ہے۔ 50 سال تک اپنے وصال سے قبل ہی اپنا عرس منعقد کرواتے رہے۔ جس تاریخ کو اس عرس کا انعقاد ہوا کرتا تھا، اسی تاریخ کو آپ نے مختصر علالت کے بعد دم آخر بآواز بلند اللہ کہا اور رشد و ہدایت کا یہ چراغ 13 ذی قعد بمطابق 21 نومبر 1943 بروز جمعۃ المبارک موڑا شریف کے دامن میں روپوش ہو گیا اور بے شمار ایسے چراغ روشن کر گیا جو رہتی دنیا تک رشد و ہدایت رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے فرزند حضرت پیر نذیر احمد رحمت اللہ علیہ کو باقاعدہ طور پر اپنا جانشین مقرر کیا اور حکم دیا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرو، غرباء و مساکین، بیماروں اور حاجت مندوں کی ہر ممکن داد رسی کرو اور ان کو دینی اور اخروی زندگی کی فلاح و نجات کے لیے رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو، اور میں نے جو امانت آپ کو دی ہے اس کی حفاظت رحمت اللہ علیہ۔ حضرت قبلہ پیر نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ
سرکار مولوی کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ نے اپنے والد گرامی کے فرمان کے مطابق ایمان و توحید کی تعلیم دی اور لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اجاگر کیا۔ حضرت خواجہ نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 12 برس تھی تو آپ کو یہ شرف باسعادت حاصل ہوا کہ آپ اپنے والد گرامی پیر محمد قاسم بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین کیانوی کے دربار عالیہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت پیر خواجہ نظام الدین کیانوی نے قبلہ پیر صاحب کے ہونہار فرزند کو دیکھ کر دعا فرمائی اور فرمایا کہ قاسم تمہارا صاحبزادہ قیوم زمانہ اور مجدد اسلام ہوگا، اور آپ کے لیے حکم فرمایا کہ جاؤ اپنے والد محترم کی خدمت کرو اور دین اسلام کا نام روشن کرو، اور یہ بشارت دی کہ تمہاری 7 پشتوں تک اللہ تعالیٰ کے ولی پیدا ہوں گے۔ مرشد من میرے وچ سرکار موڑوی آپ کو اس لقب کا شرف تب ملا جب حضرت پیر قاسم موڑوی نے عرس کے موقع پر اپنے سر اقدس سے اپنی دستار مقدس اتار کر پیر نذیر احمد رحمت اللہ علیہ کے سر پہ رکھی اور باقاعدہ طور پر اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین کیانوی کی بشارت کے ٹھیک 18 برس بعد قبلہ پیر نذیر احمد سرکار رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے فرزند ارجمند سے نوازا۔ یہ حضرت خواجہ محمد گل بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے۔ اندر بوٹی مشک مچایا حضرت خواجہ محمد گل بادشاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر گل بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کی خبر جب ان کے دادا حضرت خواجہ قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ کو سنائی گئی، آپ کی خدمت اقدس میں لایا گیا تو آپ نے انہیں گود میں اٹھایا اور آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ بچہ انشاءاللہ ولی کامل ہوگا اور زمانے کے لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے، اور اس کی نگاہ لطف و کرم کے طفیل ہزاروں لوگ دین حق پر قائم ہوں گے۔ ہے نور ساحل چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ۔ آپ اپنے دادا جان کے بہت لاڈلے تھے۔ آپ کا بچپن اور لڑکپن حضرت خواجہ محمد قاسم رحمت اللہ علیہ کی صحبت اور خدمت میں گزرا۔ پیر نذیر احمد رحمت اللہ علیہ پیر گل بادشاہ رحمت اللہ علیہ سے بہت محبت اور شفقت فرماتے تھے، آپ کی ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جاتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت پیر گل بادشاہ رحمت اللہ علیہ علیل ہوئے تو آپ کے والد حضرت پیر نذیر احمد رحمت اللہ علیہ نے خدا کے حضور نظر مانی اور اونٹوں کی قربانی دی۔ اس موقع پر حضرت پیر قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ نے پیر نذیر احمد رحمت اللہ علیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ محمد گل بادشاہ رحمت اللہ علیہ جلد سے تیاب ہو جائیں گے اور یہ زندہ رہیں گے، میری اور تمہاری جگہ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، ان کے دلوں میں پنجتن پاک کی محبت پیدا کریں گے اور آپ کے صاحبزادے کا رتبہ اور مقام بہت بلند ہوگا۔ اور رہنما شریعت کے اللہ۔ حضرت قبلہ پیر گل بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے دادا اور اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ آپ تلاوت قرآن پاک، ذکر و فکر، عبادات میں مگن رہتے اور آپ کو قرآن پاک سے بے حد عشق تھا۔ آپ کی خواہش تھی اپنے قلم سے قرآن پاک تحریر کریں، چنانچہ آپ نے قرآن شریف کے کچھ صفحات اپنے قلم سے تحریر کیے، جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی تحریر کتنی خوبصورت تھی۔ اللہ اللہ۔ حضرت گل بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ دربار شریف میں تشریف فرما تھے تو پیر نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جون 1945 میں اپنے ہزاروں مریدین اور عقیدت مندوں کے سامنے
حضرت پیر گل بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اپنے دستے مبارک سے دستار بندی فرمائی۔ حضرت پیر گل بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد کی حیات پاک میں ہی ان کے زیر صدارت پنڈی میں ہی عظیم الشان عرس پاک منعقد فرمایا، اور اپنے والد محترم کے وصال کے بعد آپ نے مستقل طور پر راول پنڈی میں سکونت اختیار کر لی اور ذکر الہی، عبادات اور چلہ کشی میں مستغرق ہو گئے۔ ہمارے دادا حضور زندہ تھے، جب کبھی ہم نے موڑے شریف جانا، بہت پیار ہمارے دادا حضور بھی حضرت پیر نذیر احمد صاحب ہمیں فرماتے تھے۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے اپنی پلیٹ میں اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھلانا، ایک کو دائیں طرف بٹھا لینا، ایک کو بائیں طرف بٹھا لینا، اور لوگوں نے کہنا کہ نہیں پیر صاحب یہ سارا کھانا خود کھا جاتے ہیں، آپ کو تو ملتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو آگے سے میرے دادا حضور نے ڈانٹ دینا کہ خبردار کوئی ایسی بات کرے، یہ میرے بچے ہیں۔ رات کو سوتے وقت، دوپہر کو سوتے وقت، دونوں کو ہمیں ساتھ، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں سلاتا۔ اپنے والد حضرت پیر نذیر احمد رحمت اللہ علیہ اور اپنے دادا حضرت پیر قاسم رحمت اللہ علیہ کی طرح تقوی، پرہیزگاری، راتوں کو جاگ کر عبادات، قرآن پاک کی تلاوت اور نوافل ادا کرتے۔ پیر قبلہ گل بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو پنجتن پاک اور شہدائے کربلا سے بے پناہ عقیدت تھی۔ جب بھی شہدائے کربلا کا ذکر آتا تو آپ اشک بار ہو جاتے۔ آپ نے آستانے کے در و دیوار پر یہ لکھوایا ہوا تھا، شاہ است حسین، پادشاہ است حسین۔ قبلہ حضرت پیر گل بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا اپنے والد گرامی کی طرح یہ مشن تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ قبلہ پیر گل بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی حکمت، دانائی اور عشق مصطفیٰ بے پناہ تھا۔ اس نام سے اپنی عز و بقا۔ میرے نانا حضور مجھ سے بہت پیار فرماتے تھے، اور ان کا پیار کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ میری ہی ضد کرنے پر کہ میں ان سے خواہش کا اظہار کیا کہ جی مجھے سائیکل چاہیے، تو وہ سخت گرمی میں، اس ٹائم پہ بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا، وہ تشریف لے گئے اور اسلام آباد سے میرے لیے اور میرے بھائی محمد علی صاحب کے لیے سائیکل لے کر آئے۔ کافی مریدوں نے کہا کہ جناب آپ اتنی گرمی میں تشریف لے گئے، جب لو پڑ رہی ہے باہر، اور جناب آپ کو بخار ہو گیا ہے، 103 بخار ہو گیا آپ کو، تو آپ نے یہ کیوں ضد پوری کی بچوں کی؟ آپ ہمیں حکم فرما دیتے ہیں، ہم لے آتے ہیں، آپ خود نہ جاتے ہیں۔ تو میرے نانا نے کہا تمہیں نہیں معلوم نوازوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپناتے ہوئے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کے ساتھ محبت کی، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لہذا آپ کی محبت ہم دونوں بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ جب صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے حکم یا نصیحت کی عرض کی، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ادھورا اور نامکمل ہے، اس کو مکمل فرمائیں۔ یعنی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ ٹی وی میں خبر نامے سے پہلے احادیث مبارکہ پڑھی جائیں تاکہ سننے والے اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت پیر گل بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے دین کی تبلیغ اور غرباء و مساکین کی داد رسی کے ساتھ ساتھ رزق حلال کے لیے تجارت کو بطور پیشہ پسند فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دنیا کے مختلف ممالک میں اون اور نمک کی تجارت کی۔ حضرت پیر گل بادشاہ رحمت اللہ علیہ
جب حج کا فریضہ ادا کرنے گئے تو واپسی پر ایران، عراق، انڈیا، افغانستان میں نہ صرف مختلف زیارات پر تشریف لے گئے بلکہ اپنے والد گرامی اور دادا کے خلفائے کرام سے ملاقاتیں بھی فرمائیں۔ آپ کا وصال مقدس 15 صفر 1413 ہجری بمطابق 15 اگست 1992 بروز ہفتہ لاہور میں ہوا اور آپ کو آپ کے آستانہ عالیہ خیبان سر سید راول پنڈی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کا مزار اقدس مرجع خلائق اور فیوز و برکانی مرکز ہے کہ ابر رحمت آپ کے روزے پر منڈلاتا ہے، ہر عقیدت کیش اس پر پھول برساتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ قبلہ پیر فاروق گل بادشاہ رحمت اللہ علیہ۔ وجیہ الدین والکرم۔ قبلہ پیر گل بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے فرزند اکبر حضرت پیر فاروق گل بادشاہ کی پیدائش 14 فروری 1947 کو دہلی میں ہوئی۔ انہوں نے بھی اپنے والد گرامی کا مشن جاری رکھا جو کہ دین کی خدمت، ذکر الہی، پنجتن پاک کی محبت و اطاعت اور غربا و مساکین اور محتاجوں کی مدد کرنا۔ آپ ابتدائی سے منکسر المزاج اور حلیم طبع اور خدا ترس تھے۔ خدمت خلق کرنا شروع سے ہی آپ کا مزاج تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور باقاعدہ تعلیم سر سید پبلک سکول راولپنڈی سے حاصل کی۔ آپ نے ملٹری کالج جیلم سے نمایاں کارکردگی کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ ایف سی کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے ماسٹرز میں رول آف آنر اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ قبلہ پیر صاحب نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والد گرامی کے حکم کے مطابق حصول رزق کے لیے محنت و مشقت کے ساتھ ساتھ اپنی کنسٹرکشن کمپنی پاک ٹریڈ ایفیلیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کی بنیاد رکھی۔ آپ جس طرح تعلیمی میدان میں اپنی صلاحیتوں کو بروقار لائے، اسی طرح اپنی دن رات کی محنت و مشقت سے کمپنی کو عروج پر پہنچا دیا۔ حضرت پیر گل بادشاہ صاحب جو میرے نانا ہیں انہوں نے کاروبار کیا۔ حضرت پیر فاروق گل بادشاہ صاحب وہ بھی کاروبار سے منسلک تھے۔ میں آج ایک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے بزرگوں کی جو دعا سے آج ایک کامیاب بزنس مین ہوں۔ اس کامیابی کا جو سارا سہرا ہے میں اس تربیت پہ اور ان الفاظ کے اوپر اس کو بیس کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مجھ سے وہ کہے اور وہ جو میں نے ان سے سیکھے وہ تھی کہ جی نیت، آپ اپنی نیت صاف رکھیں۔ ایسی نیت ہونی چاہیے بزنس کے اندر، ایسی نیت ہونی چاہیے کاروبار کے اندر کہ آپ کسی کا نقصان نہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دنیاوی معمولات کو احسن طریقے سے چلاتے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے ساتھ ساتھ دنیاوی راحت و سکون کو نظر انداز کر کے تصوف کی راہ پر چل نکلے۔ یتیموں اور مساکین پر بڑی شفقت فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ شفقت اور غریب پروری کی وجہ سے خواجہ غریب نواز کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ مجھے عشق ان
کی گلی سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام میں تو پنجتن کا غلام میں مرید خیر الانام میں مرید خیر الانام میں تو پنجتن کا غلام میں تو پنجتن کا غلام. اللہ